پروفیسر اختر الواسع صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور و ایمریٹس پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جو ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب جیسے ہم لوگوں کو سرپرست ملے۔ میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا قاضی اطہر مبارک پوری پر اپنا خطبہ پیش کریں۔ قابل صد احترام صدر علی قدر ڈاکٹر شمیم صاحب، محترم عمار عزیزی صاحب، میرے عزیز دوست اور مہربان عامر فہیم صاحب، اکھلیش جی، خواتین و حضرات، میں انتہائی شکرگزار ہوں مبارک پور کی ہمارے اس زمانے میں آن بان شان اور پہچان ڈاکٹر شمیم صاحب کا، جنہوں نے نیشنل کونسل برائے فروغ اردو زبان سے اس محتم بالشان سلسلے توسیعی خطبات کی منظوری لی اور پہلے خطبے کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ اعظم گڑھ کی روایت اور علماء اعظم گڑھ کے بارے میں بات کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں کا تو یہ امتیازی ہے کہ بقول علامہ اقبال سہیل، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے اس خطے کو علم و فن کے مختلف میدانوں میں قیادت اور رہبری کی سعادت حاصل رہی ہے۔ اسلام کی کرنیں اس علاقے میں شمالی ہند میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام سے بہت پہلے اس وقت پہنچیں جب غازی شہید سید سالار مسعود کا کاروان شوق و جہاد یہاں وارد ہوا۔ اعظم گڑھ کے مختلف مقامات پر آج بھی غازیان قافلہ سالار کے نقوش ثبت ہیں۔ مشہور ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی فوجیں بہرائچ جاتے ہوئے بھگت پور نامی مقام پر کچھ دنوں کے لیے فروکش رہی تھیں۔ یہاں آج بھی ہر سال غازی میاں کا میلہ پوری آب و تاب سے لگتا ہے۔ کئی مقامات پر شہداء کے مزارات مقامی روایات کے مطابق سالار غازی کے ساتھیوں کے ہیں۔ البتہ اعظم گڑھ کے علاقے میں اشاعت اسلام کی کوششوں کو زیادہ فروغ عہد سلطنت میں حاصل ہوا۔ اس زمانے میں دہلی اور مختلف علاقوں سے علماء، مشائخ اور اہل اللہ کی ایک جماعت اس خطے ارضی میں آ کر قیام پذیر ہوئی اور مقامی لوگوں میں اسلام کا پیغام عام کرتی رہی۔ تغلق عہد میں اس علاقے کو ایک نئی شہرت اس وقت ملی جب علم و روحانیت سے آگے بڑھ کر پارچہ بافی کی صنعت کو یہاں عروج حاصل ہوا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بھی اس علاقے میں تیار ہونے والے عمدہ کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی دوران شرقی سلاطین کے زمانے میں یہ علاقہ عروج و ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ شرقی حکمرانوں کی علم دوستی اور علماء نوازی کے سبب اہل کمال اور الباب علم و فضل کی روشنی سے یہ پورا خطہ منور ہو گیا اور جونپور اور اطراف میں مسلم علم و تمدن اور فکر و صنعت کی نئی اور لازوال تہذیب پروان چڑھی۔ جونپور دہلی کا مقابلہ کرنے لگا اور اس کے اطراف دہلی کا نظارہ پیش کرنے لگے۔ شاید اسی زمانے میں اعظم گڑھ کے قصبات و دیہات میں وہ علمی روایت پختہ ہوئی جو آگے چل کر اس خطے کا خاص امتیاز ثابت ہوئی۔ بعد میں لودھیوں اور تیموریوں کے زمانے میں بھی یہ علاقے علم و فن کے بڑے مراکز میں شامل رہا، اور جب نوابین ابد کے عہد حکومت میں باوجود اس خطے کے علماء و اکابر پر حالات تنگ ہوئے تو اس وقت بھی یہاں کے علماء نے حاشیے پر رہتے ہوئے بھی علم کی شمع جلائے رکھی۔ حیات شبلی کے مؤلف نے
اس خطے میں علمی ترقی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور شرقی سلطنت کا عہد ہے جو 804 سے شروع ہو کر 881 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بڑی تعداد میں علماء اور ان کے اہل خانہ بڑی تعداد میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسرا دور لودھی حکمرانوں 881 تا 932 ہجری کا ہے جنہوں نے شرقی سلطنت کا خاتمہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علم و تمدن کے جو پودے شرقی دور میں لگائے گئے تھے وہ لودھی عہد میں برابر ہوئے۔ تیسرا دور تیموریوں یعنی مغلوں کا ہے۔ اس عہد میں جونپور دارالعلم بنا۔ اس کے اثرات اطراف و جوانب نے بھی قبول کیے، یہاں تک کہ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے جونپور اور اس کے اطراف میں علم و تمدن کی فراوانی کا اعتراف اس فقرے میں کیا: پورب شیراز ماست، پورا میرا شیراز ہے، پورب میرا شیراز ہے۔ چوتھا دور نوابان اودھ کا ہے جن کے زمانہ حکومت میں اس علاقے کے علماء اور ان کے خانوادے مختلف وجوہ سے زیر اطاعت آئے۔ البتہ اس دور میں بھی خطے اعظم گڑھ کے مختلف قصبات و قریات میں علماء فرنگی محل کے فیض یافتہ علماء کی ایک تعداد نے علم و تمدن کے چراغ کو روشن رکھا۔ 1832 سے پہلے اعظم گڑھ مستقل ضلع نہیں تھا۔ اس کے علاقے گورکھپور، جونپور اور غازی پور میں تقسیم ہوا کرتے تھے۔ البتہ جونپور کا نواں ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اسے ایک علمی و تمدنی امتیاز حاصل رہا، جس نے موجودہ زمانے میں خطے کو ایک مرکز علم کے طور پر تشکیل میں کلیدی رول ادا کیا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اعظم گڑھ کے قصبات و قریات کی پہچان بنیادی طور پہ ان کے علم و ہنر کی وجہ سے ہے۔ ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی اگر میں ان قصبات و دیہات کی مٹی سے اٹھنے والی شخصیات کے نام ہی گنوانے لگ جاؤں۔ موجودہ زمانے میں اعظم گڑھ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ضلع میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کی موجودگی اسے عظیم ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کے گہواروں میں ایک بناتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جبکہ ملک، خاص کر اس کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں فرقے وارانہ منافرت اپنے شباب پر ہے اور نفرت کے سیاسی سوداگر اس میں مزید اضافے کے خواہاں ہیں، اعظم گڑھ نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ اپنی تاریخ کے آغاز سے ہی اعظم گڑھ میں علم اور علماء کا بول بالا رہا ہے۔ خاص طور پر اودھ کی طرح یہاں بھی قریات و قصبات میں جس بڑے پیمانے پر علم و فن کی آبیاری کی گئی اس کی مثال کہیں اور ہی کم ملتی ہے۔ حضرت میر عاشقاں علیہ رحمہ جن کا مسکن و مدفن سرائے میر، علماء اور اہل اللہ کی بستی نظام آباد، مین نگر، پھریا اور ماحول کی بستیاں گھوسی، محمد آباد، چریا کوٹ، ولید پور اور مبارک پور، کن کن بستیوں کا نام لیجیے اور ان سے وابستہ کتنی شخصیات اور ہستیوں کا ذکر کیجیے۔ ایک کہکشاں ہو تو بنائیے، یہاں تو کہکشانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل ہے جس کی سلسبیل اب بھی جاری ہے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب کی بہت مفصل گفتگو قاضی اطہر مورخ اسلام فیضل مبارک پوری کے تعلق سے سماعت کی۔ یہ پروفیسر اختر الواسع صاحب ملی مسائل ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، ہر موقع پر ان کا قلم چلتا ہے اور صفحہ کرتاس پہ نقش کرتے رہتے ہیں۔ میں ابھی بتاؤں کہ حال ہی میں ویکسین کے حوالے سے ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ کووڈ کی ویکسین لگوانا جائز ہے یا کہ نہیں ہے۔ انہوں نے بہت اچھا مضمون انقلاب میں لکھا تھا، بھئی آپ یہ سمجھیں کہ جان بچانا فرض ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میرے والد نے بتایا کہ مولانا شمس الحق صاحب ایک بزرگ
اس زمانے میں ہمارے والد کے بھی وہ استاد تھے، فارسی ادب کے استاد تھے وہ، اور بہت ہی دلچسپ اور حاضر جواب تھے۔ ہمارے والد نے کہا کہ ایک دسترخوان پہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ایک مولوی بہت ہی خوش خوراک تھے اور بڑی دیر تک وہ کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد جو پلیٹ کے صاف کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو صاف کرتے رہے، انگلیاں چاٹتے رہے، تو مولانا شمس الحق صاحب نے کہا کہ بھائی بس بھی کرو۔ تو اس مولوی نے کہا کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے حضرت۔ تو مولانا نے کہا کہ اور جان بچانا فرض ہے۔ تو جان بچانا فرض ہے، حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہو اور پانی کا کوئی قطرہ میسر نہ ہو اور شراب کے اتنے قطرے ہوں جس کے حلق تر ہو جائے اور جان بچ جائے، اس مقدار میں شراب بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو، مردار کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو اس مقدار میں کہ اس کی جان بچ جائے کھانا جائز ہے۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب نے لکھا کہ جب جان بچانا فرض ہے، ظاہر ہے کہ ویکسین یا ٹی بی کا ٹیکہ ہو، پولیو ہو، کوئی شوق میں تو لگواتا نہیں، کوئی ایسے ہی ازراہ تفریح تو یہ ویکسین لیتا نہیں۔ ویکسین جان کی حفاظت کے لیے ہے، اور جان بچانا اگر فرض ہے تو ایسے کم علم لوگوں کو جو بغیر سوچے سمجھے اسے حلال اور حرام کے اس میں الجھا دیتے ہیں لوگوں کو، اس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگ جب تک موجود رہیں گے ایسی الجھنوں سے ازالہ ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے صدارت کر رہے محترم جناب ڈاکٹر شمیم صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تمام حضرات جو خواتین یہاں پر تشریف لائیں یا جو لوگ تشریف لائے، مئو کے سابق چیئرمین جناب ارشد جمال صاحب بھی تشریف لائے، اور آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے ان کے شکریہ کے ساتھ آج کی اس تقریب کا اختتام کیا جاتا ہے۔